تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے تربیت اولاد کے حوالے سے قرآن و حدیث کے اندر جو ہمارے لیے رہنما اصول بیان ہوئے ہیں اس کے متعلق چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں. لیکن باقاعدہ ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام ناظرین و سامعین سے گزارش ہے. یہ گزارش کا لفظ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آج کل کے لحاظ سے مادیت کا دور ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اگر گانے کی ویڈیو ہو یا اسی طریقے سے کوئی موسیقی کی ویڈیو ہو یا دیگر خرافات کی ویڈیو ہو اس کو بڑے شوق کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. لیکن آج کا مسلمان اتنا بے حس ہو چکا ہے، اس کو جب تک دین کی بات کے لیے خبردار نہ کیا جائے تو وہ دین کی بات کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو سکپ نہ کریں، بلکہ پوری ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں کہ قرآن و حدیث کے اندر تربیت اولاد کے حوالے سے جو ہمارے لیے رہنما اصول بیان ہوئے ہیں وہ کون سے اصول ہیں. آج ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، متقی ہو جائے اور بڑھاپے کا سہارا بن جائے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. لیکن جو ہم اصول اور تربیت ان کی کرتے ہیں وہ بالکل قرآن و حدیث کے مخالف ہوتی ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر جو ہے اولاد کی تربیت کے اندر افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. بہت سے ہمارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ جب اولاد کی تربیت کی بات کی جائے تو اولاد کو بالکل ڈانٹتے نہیں ہیں، بے شک غلط کام کرتے رہیں لیکن کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے ہیں. حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے. جہاں پر آپ کا بچہ غلط کام کر رہا ہے اس کو ڈانٹنا چاہیے. یہ آپ کی تربیت کی جو ہے آپ کی ماجگاہ ہے، آپ نے یہاں پر جو ہے بچے کی تربیت کرنی ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور بعض لوگ جو ہے اتنا ڈانٹتے ہیں، اتنا بچوں کو جو ہے پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ بچہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں بالکل غلط ہیں. جب آپ جو ہے بچے کو بسا اوقات ڈراتے ہیں تو ساتھ تھوڑا سا جو ہے اس کو ہنسا دیا کریں، اس کو خوش کر دیا کریں. یہ ہمارا جو ہے قرآن و حدیث کے اندر یہ انداز ہے. اب میں آپ حضرات کے سامنے جو ہے قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر ہمارے لیے تربیت اولاد کے حوالے سے اللہ نے جو ہمارے لیے بڑا اہم اصول بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کی جو ہے صفت بیان کی. وہ آگ کوئی معمولی نہیں، کوئی دنیاوی آگ نہیں جس کا ایندھن جو ہے لکڑیاں اور کوئلے ہوں، بلکہ اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اتنی سخت آگ ہے کہ اس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے. آگے اللہ نے فرمایا کہ اس آگ کے اوپر علیہا ملائکہ، ایسے فرشتے ہیں
ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنے سخت مزاج، اتنے تنخوف جو ہے وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ہمارے لیے تربیت اولاد کے حوالے سے ایک بڑا رہنما اصول بیان فرمایا کہ آدمی کے لیے جو ہے اپنی ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ نیکوکار ہونا ضروری نہیں۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان دیندار طبقہ جو ہے وہ بھی اس غفلت کے اندر شکار ہے۔ وہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی، میں خود تہجد گزار ہوں، میں نے حج کیے ہوئے ہیں، میں زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، میں اوامر اور نواہی پر عمل کر رہا ہوں، بس میرے لیے یہ کافی۔ حالانکہ قرآن جو ہے ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ تمہارے لیے اپنا ذاتی فعل یہ کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے اہل و عیال کی فکر کرنا یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ بہت دیندار گھرانہ ہے لیکن اس کی اولاد کو دیکھا جائے، اس کی بیوی بچوں کو دیکھا جائے، آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ یہ خود تو دیندار ہے لیکن اولاد جو ہے اس کا رخ مشرق کی طرف ہے، اولاد کا رخ مغرب کی طرف ہے۔ تو یہ اتنا تضاد جو ہے اولاد کے بارے میں جو ہے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کی جائے۔ اس لیے جب ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں بھئی اپنی اولاد کو اچھی طریقے سے اس کی تربیت کریں، اس کو دین سکھائیں، اس کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے قرآن و حدیث کے رہنما اصول اس کے سامنے بیان کریں، تو اس وقت ہمارے مسلمان جو ہے یہ جواب دیتے ہیں مولانا صاحب ہم نے اپنے بچے کو بڑا سمجھایا، بڑی محنت اور کوشش کی، لیکن معاشرہ ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں۔ معاشرے کی خرابی کا جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں کہ معاشرے کی وجہ سے جی ہمارا بچہ جو ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ حالانکہ جو ہے اگر یہ سوال ذہن کے اندر اٹھتا ہے تو اس کا جواب بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ اگر واقعتاً آپ نے اپنی اولاد کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، یہ اصولی طور پر بات ٹھیک ہے، لیکن لوگوں کو جو ہے شیطان ایک پٹی بھی بڑھاتا ہے۔ بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے تو وہ ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دیتے، دیکھو جی پیغمبر ہیں اور بیٹا انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو تبلیغ کی لیکن بیٹے نے بات نہیں مانی، حتیٰ کہ ان کا بیٹا جو ہے پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ تو یہ ایک مثال دیتے ہیں لوگ۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اس سوال کے جواب کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اصولی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کس حد تک محنت کی ہے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آگ کا لفظ استعمال کیا، اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر اس دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آگ بھڑک رہی ہو، سلگ رہی ہو، اور آپ کا چھوٹا سا بچہ ہو، وہ اس آگ کو دیکھ کر اس کو خوشنما تصور کرے اور اس کی طرف لپکنے کی کوشش کرے، تو اگر صحیح والدین ہیں، واقعتاً ان کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، تو وہ والدین صرف زبانی جمع خرچ کے ساتھ بیٹے کو نہیں سمجھائیں گے، زبان کی حد تک نہیں سمجھائیں گے، بلکہ اگر حقیقی معنوں کے اندر ان کو محبت ہے تو وہ بچے کو جو ہے لپکتے ہوئے جب دیکھیں گے تو بچے کو گود کے اندر اٹھا کر جو ہے محفوظ کر لیں گے کہ کہیں ہماری غفلت کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے اس آگ کی طرف نہ لپکے۔ اور یہی اللہ نے کہا یہ تو دنیا کی آگ ہے، ایک آخرت کی آگ ہے، دنیا میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کا بچہ جہنم کی طرف جا رہا ہے تو اس کی فکر بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو ہم نے کس حد تک اپنے بچے کو جو ہے جیسے دنیاوی آگ کے اندر ہم جو ہے اپنے بچے کو نہیں جانے دیتے، تو جہنم کی آگ اس سے کہیں بڑی ہوئی ہے، بڑی خطرناک آگ ہے جو ہمارے دلوں تک پہنچے گی، جو ہمارے کلیجوں تک پہنچے گی۔ اس آگ کی جو ہے اپنے بچوں کی جو ہے ہم نے فکر کرنی ہے۔ اور ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہے فکر کے ساتھ جو ایک سوال ذہن کے اندر اٹھتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں،
جی ان کا بیٹا نافرمان تھا۔ تو اب یہ بات سمجھ کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کتنی تبلیغ کی، روایات کے اندر آتا ہے 900 سال۔ اب یہ کہنا آسان ہے، لیکن عملی طور پر اگر کوئی آدمی آج کے والدین اگر 2-4 دفعہ بچے کو کہتے ہیں جی مولانا صاحب ہم نے سمجھا دیا، تو نوح علیہ السلام نے تو 900 سال اپنے بچے کو سمجھاتے رہے۔ ان کے باقی جتنے بھی بچے تھے وہ فرما بردار تھے، ان سے آگے ان کی نسل چلی، لیکن ایک بیٹا جو نافرمان تھا وہ بھی 900 سال سمجھانے کے باوجود۔ تو آج اگر ہم 1-2 دفعہ کہہ دیں تو اس سے ہم جو ہے ہمارا یہ قصور معاف نہیں ہوگا، بلکہ جب تک پوری ایڑی اور چوٹی کا زور نہیں لگائیں گے، اپنے بچوں کو صبح اور شام جو ہے سمجھائیں گے نہیں۔ اس لیے آپ تمام میری ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے لیے رہنما اصول ہے قرآن اور حدیث، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھتے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ گھر کا سربراہ ہے، والدین ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں، اگر ملک کا سربراہ ہے تو اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی جو ہے کمپنی کا سربراہ ہے، کسی ادارے کا سربراہ ہے، اس کی رعیت کے اندر جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کی فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم بچوں کی ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، تعلیم کی فکر کی جاتی ہے، ان کے مستقبل کے کیریئر کے بارے میں سوچا جاتا ہے، ان کے لباس اور پوشاک کے بارے میں سوچا جاتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اگر فکر نہیں ہوتی ہے بچے کی تربیت کی، بچے کے دین کی، اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، تو اس کی ہم نے فکر کرنی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اگر آدمی قرآن کا مطالعہ کرے کہ کس قدر اپنے اہل و عیال کی فکر کر دیتے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ وہ اپنی اہل و عیال کو نماز کا، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، میں اور آپ اگر دنیا سے جا رہے ہوں اپنے بچے کو کیا وصیت کریں گے کہ بچے دنیا میں کاروبار ایسے کرنا ہے، ایسے کمانا ہے اور ایسے اپنی دنیاوی ماحول کو ٹھیک کرنا ہے۔ ان کی فکر کیا تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا سے جانے لگے اپنے بچوں کو جمع کیا اور یہ سوال کیا، قالوا نعبد الہک کہ ما نعبد ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ نہیں سوال کر رہا ہے کہ میرے بعد کماؤ گے کیسے، تمہاری دنیا کیسے بنے گی، بلکہ کہا کہ میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بچوں کی ایمان کی فکر ہے۔ اور آج ہمارا نوجوان مسلمان اگر ہم کتنی اس کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں ایمان کی کتنی فکر ہے، یہ ہر انسان جو ہے ذرا اپنے گربان کے اندر جھانک کر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ نے صحابہ کرام کی اور اسی طرح اپنے اہل بیت کی جو ہے اپنے نواسوں کی کس طریقے سے جو ہے تربیت کی۔ روایات کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور ہاتھ کے اندر مٹھی کے اندر کوئی چیز، مٹھی کو بند کر کے بچے کو اشارہ کر رہی ہے کہ بچے ادھر آؤ۔ جیسے ہمارے اکثر لوگوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کبھی ان کو لالچ دیا جاتا ہے کہ آؤ میرے پاس تمہیں کوئی چیز دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو دیکھا، بچے کو بلا رہی ہے، بچہ تردد کر رہا ہے، لیکن ہاتھ مٹھی بند کر کے اشارہ کر رہی ہے کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دینا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سارا ماجرا دیکھا، عورت کو بلایا کہ واقعتاً تمہیں اپنے بچے کو کوئی دینے کا ارادہ تھا یا صرف جو ہے بچے کا دل بہلا رہی تھی؟ تو اس خاتون نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں کھجور تھی تو میں اس کو دینے کا ارادہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ویسے ارادہ کرتی، یعنی اگر تم کوئی دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو یہ جھوٹ ہوتا، وعدہ خلافی ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون اصلاح فرمائی
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور لالچ دے کر بلاتے ہیں اور کوئی لالچ کے اندر کوئی چیز نہیں پکڑاتے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نواسوں سے کس قدر محبت تھی، حتیٰ کہ روایات کے اندر آتا ہے آپ خطبہ دے رہے ہوتے، حسن حسین کو دیکھتے، خطبہ چھوڑ دیتے، ان کو جو ہے پیار و محبت، ان کو بوس و کنار کرتے، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، آپ کے نواسے آپ کے کمر پر سوار ہوتے، آپ نماز کو لمبا کر دیتے تھے۔ لیکن جہاں پر تربیت کی بات آئی، روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی راستے کے اندر جا رہے تھے، کھجور اٹھا لی اور منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ نے فرمایا کخ کخ، یہ الفاظ عربی کے ہیں، جیسے ہم اردو کے اندر بولا جاتا ہے کہ تھو تھو کے الفاظ، کہ کوئی بچہ منہ کے اندر کوئی چیز ڈال دے اس کے لیے نقصان کا باعث، ہم کہتے ہیں کہ اس کو نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن نے فرمایا کہ یہ منہ سے نکال دو، اس لیے کہ ہم بنو ہاشم ہیں اور ہمارے لیے صدقے کا مال جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نواسوں سے ایک طرف محبت کا اندازہ لگائیں، دوسری طرف تربیت کا جب وقت آیا تو آپ نے اپنے نواسوں کو کس قدر جو ہے ان کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے نواسوں کے نہیں بلکہ آپ کا ستیلا بیٹا تھا عمر بن ابو سلمہ، جو حضرت ابو سلمہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ازواج مطہرات میں ام سلمہ، یہ جب آپ کے نکاح کے اندر آئی تو عمر یہ آپ کے ساتھ ربیب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے اندر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے محبت کا اظہار فرماتے تھے، ان کے ساتھ بڑے گپ شپ کا ماحول تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں کھانا کھا رہا تھا، کھانا کھاتے وقت جو ہے میں پلیٹ کے اندر اپنے ہاتھوں کو گھما رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے مخاطب کر کے کہا کہ بچے کہ جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو اور کھانا کھانے کے وقت جو ہے بسم اللہ پڑھا کرو، اور کھانا کھاتے وقت جو ہے اپنے ہاتھوں کو اپنی سائڈ سے اپنی طرف سے کھایا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستیلے بیٹے کو جو ہے ادب سکھایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا انداز تھا، اور صرف صحابہ میں نہیں، ہمارے اسلاف کے اندر کیسے تربیت کا آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسلاف کے اندر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ یہ تصوف کے سلسلے کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کے بچپن کا واقعہ کو دیکھا جائے کہ ان کی ماں نے ان کی کس قدر تربیت اچھی کی، حتیٰ کہ جو ہے تاریخ کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ چھوٹے بچے تھے اور والدہ نے مدرسے کے اندر چھوڑ دیا۔ یہ ایک دفعہ مدرسے کے اندر پڑھنے کے لیے گئے قاری صاحب کے پاس، قاری صاحب نے ان کو پڑھانا شروع کیا، الف با تا ثا، حتیٰ کہ حروف تہجی کو جب شروع کیا تو قاری صاحب اکثر بچوں سے پوچھتے ہیں جب کوئی نیا بچہ آتا ہے کہ بچے بتاؤ آپ نے پڑھا ہوا کیا ہے۔ ان سے بھی قاری صاحب نے سوال کیا، بچے بتاؤ تم نے کیا کچھ یاد کیا ہے؟ تو یہ بچے تھے، یہ کہنے لگے میں نے 15 سپارے یاد کیے ہیں۔ تو قاری صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس کو تو الف با تا ثا نہیں پڑھنا آ رہا اور یہ کہہ رہا ہے میں نے 15 سپارے یاد کیے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کو بلایا گیا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے میں نے 15 سپارے یاد کیے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ سچ کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں جب اس کو دودھ دیتی تھی مجھے الحمدللہ 15 سپارے یاد تھے، تو میں اس کو نغمے اور گانے نہیں سناتی تھی بلکہ اللہ کا قرآن سناتی تھی، اور میرے یہ قرآن پڑھنے کا یہ اثر ہے کہ یہ بچہ جو ہے میری گود کے اندر اس نے 15 سپارے جو ہے حفظ کر چکے۔ تو یہ ایک تربیت کا انداز تھا۔ جب اس قدر تربیت ہوگی، اتنے اہتمام کے ساتھ بچوں کی تربیت کریں گے تو وہی چھوٹے بچے تھے وقت کے بہت بڑے امام بنے، جن کا نام خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ہم بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان کا نام لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچوں کی تربیت، آخری واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم کتاب پڑھتے ہیں، فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، ان کی تربیت کا ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنی آپ بیتی کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک دفعہ جو ہے میں چھوٹا بچہ تھا، اور چھوٹے بچوں کی اکثر والدین جو ہے بچوں کی خواہش کے مطابق چھوٹے چھوٹے جو ہے کھلونے لے کر دیتے ہیں۔
یہ کہتے تھے میری والدہ نے جو ہے میرے لیے ایک تکیہ بنا دیا، حتیٰ کہ مجھے اپنے تکیے کے ساتھ بڑا محبت ہو گئی۔ جیسے بچوں کو جو ہے اپنی چیزوں کے ساتھ، اپنے کھلونوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد نے مجھے کہا کہ بچے مجھے تکیہ دے دو، تو میں نے کہا، میں نے ویسے دل لگی کے طور پر کہا یہ تکیہ جو ہے یہ میرا ہے۔ تو میرے والد نے میری اتنی سخت پٹائی کی کہ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ میں نے کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں۔ شیخ الحدیث ویسے نہیں بنے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے ان کے والدین نے ان کی تربیت کی۔ تو آج بھی ہم بچوں کو جو ہے اس وجہ سے تربیت نہیں کرتے، یہ تو چھوٹے ہیں جی، بے شک وہ جھوٹ بولتے رہیں، ہمارے سامنے 20 غلط کام کریں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سامنے آپ کا بچہ غلط کام کرے اس کو منع کریں، اس کو ڈانٹیں۔ تو یہ آپ کے لیے ایک تربیت کی جو ہے سب سے زیادہ میں والدہ کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی والدہ ہیں جو سن رہی ہیں، جو مائیں ہیں، وہ اپنے بچے کی تربیت، اس لیے کہ آپ کا بچہ زیادہ ٹائم آپ کے پاس گزارتا ہے، آپ کا جو ہے آپ کی گود آپ کے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو جو ہے صحیح ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ آج ہم جن سکولوں کے اندر اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں وہاں کا ماحول یورپ زدہ ماحول ہے۔ جیسے یورپ کے جو ہے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو فری ہینڈ دیتے ہیں، وہاں پر جو ہے مادیت تو سکھائی جاتی ہے، لیکن ان سکولوں کے اندر والدین کی عظمت، والدین کی قدر، والدین کو ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھنا، یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آپ جب بھی اپنے بچے کو سکول کا انتخاب کریں، کوئی دینی سکول جہاں پر اس کی دین کی رہنمائی بھی ساتھ ہوتی ہو، تو آپ کا بچہ اگر چھوٹی بچپن کی عمر سے دین کو سیکھے گا، والدین کی عظمت اور قدر کو سیکھے گا، تو بڑے ہو کر جو ہے اللہ کا ولی بنے گا۔ تو آپ تمام میری ناظرین و سامعین سے گزارش ہے کہ یہ چند باتیں تھیں، چند واقعات تھے، ورنہ جو ہے قرآن و حدیث بھرا پڑا ہے۔ یہ اصولی طور پر ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے تربیت اولاد کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ یہ واقعات سمجھنے کے ہیں، آپ حضرات جو ہے اس کو سمجھیں اور اس نہج پر اپنی اولاد کی تربیت کا جو ہے آپ اپنا مزاج بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے ان رہنما اصولوں کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔